اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک یعنی کہ یوم باب الاسلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں مرزا سبحان۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور اس کا 10واں روزہ جو خصوصی طور پر یاد دلاتا ہے ہمیں سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد، اور محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ سندھ کے لوگوں کو میسر آنے والا سکون، یہاں پہ اسلام کی پڑھنے والی داغ بیل سے متعلق اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج آپ کے درمیان موجود ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ محمد بن قاسم جب سندھ آئے تو سندھ کی کیا کیفیت تھی، کیا معاملات تھے، کیا ثمرات تھے، کیا چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر محمد بن قاسم سنگلاخ پہاڑوں کو، چڑیل میدانوں کو چیرتے ہوئے محض 17 برس کی عمر میں اس قدر طویل مسافت طے کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد سندھ میں ایک بڑے معرکے میں یہاں کے ایک ظالم حکمران یعنی کہ راجہ طاہر کو شکست دے کر اسلام کی داغ بیل ڈالتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے دو نہایت معزز مہمان موجود ہیں، دونوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں، سندھ کی سیاست پر اور تاریخ پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آبائی تعلق آپ کا ہے سندھ کے شہر سکھر سے، اور اس وقت مقیم ہے شہر کراچی میں۔ بھٹو صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ جبکہ اسد اللہ بھٹو صاحب کے بعد آج کے ہمارے دوسرے مہمان جو تشریف فرما ہیں محترم حافظ نصر اللہ عزیز صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ ہیں، اور سندھ کے شہر کنکوٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اسد اللہ بھٹو صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے ابتدا میں کہا، اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے اور ایک ہزاروں سال پرانی ایک تاریخ ہے۔ سندھ دھرتی سماجی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر سندھ کی جغرافیائی حیثیت ہم جاننے کی کوشش کریں تو کچھ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ سندھ جغرافیائی اعتبار سے کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ جو ہے یہ ایک الگ سے پورا خطہ ہے جس کو انگریزی میں انڈس ویلی کہتے ہیں، اور ہماری مقامی زبان میں اردو سندھی میں اس کو وادی میران کہتے ہیں۔ میران اصل میں دریائے سندھ کا نام ہے۔ جہاں سے دریا سندھ شروع ہوتا ہے، جہاں دریائے سندھ ختم ہوتا ہے، یہ پورا علاقہ جو ہے یہ وادی میران ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دریائے سندھ یا میران جو ہے یا انڈس ریور جو ہے وہ یہاں سے کشمیر سے شروع ہوتی ہے اور یہاں کراچی میں سمندر میں آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو یہ کشمیر سے لے کر کے اور کراچی تک یہ پوری ایک وادی ہے، تاریخی طور پہ بالکل الگ ایک تاریخ رکھتی ہے، جس میں موہنجو بھی ہے، دیگر تاریخ کے حصے بھی ہے۔ اسی طرح سے ہند جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، اس لیے ہند کی تہذیب الگ تھی، سندھ کی تہذیب الگ تھی۔ بلکہ تاریخ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بدھ مت کے لیے جب راجہ بادشاہ وہاں بدھ مت کا ہو گیا انڈیا میں یا ہندوستان میں، تو اس وقت اس نے سندھ فتح کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ جو ہے اس زمانے میں بھی ایک الگ حیثیت رکھتی تھی۔ اسی طرح سے اس کے بغل میں ولی ایران تھا جس کو فارس کہتے تھے، اس لیے اس کی بھی تہذیب الگ ہے، اس کی تاریخ الگ ہے۔ اچھا، بیچ میں یہ سندھ ہے اور ان کے دونوں طرف جو ہے ادھر پہاڑ ہیں جو فارس سے اس کو الگ کرتے ہیں، ادھر جو ہے ڈیزرٹ ہے، یہاں تھر ہے یا یہاں ریگستان ہے جو سندھ کو ان سے الگ کرتا ہے۔ لہذا یہ تین تہذیبیں بالکل الگ الگ ہیں۔ چوتھی تہذیب جو ہے وہ پھر سمرقند، بخارا یا یہاں سے جو ہے وہ کابل، قندھار، یہ جو ہے یہ الگ سے ایک علاقہ تھا جو شمال میں اور مغرب کے کونے پہ واقع ہے۔ اس کے درمیان میں یہ سندھ کے ایک وہ پورا علاقہ ہے جس کو وادی میران یا انڈس ویلی کہتے ہیں۔ پھر اس کی جو زبان ہے، اس کا کلچر ہے، بالکل الگ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہندوستان کے حکمران ہیں ان کے خاندان الگ تھے، سندھ کے خاندان الگ تھے۔ یہاں جو ہے وہ رائے سیاسی دوم حکمران تھا، اس کا وزیر تھا چچ، اور چچ نے پھر اس کو قتل کیا، اس کی بیوی کے ساتھ شادی کی اور یہاں سندھ پہ جو ہے حکمرانی کی۔ وہ کون تھا؟ وہ دھار کا دادا تھا۔ اچھا، وہ کون تھا؟ وہ کشمیری پنڈت تھا۔ اور پھر اس نے
جب حکومت پہ قبضہ کیا تو اس کا دارالخلافہ سکھر کے قریب وہاں دارالخلافہ تھا اروڑ کے نام سے، تو وہ اروڑ سے نکلا اور دریائے سندھ کے کنارے کنارے چلتا چلا گیا اور کشمیر تک پہنچا، اور وہاں پر جو ہے اس نے 4 درخت بوئے اور کہا کہ یہ پہاڑوں سے لے کر کے اور جہاں تک یہ دریائے سندھ جاتا ہے یہ میری حکومت ہے۔ تو گویا یہ اس نے یہ واضح یہ اس سے بات آتی ہے کہ سندھ جو ہے وہ یہ انگریز والی سندھ نہیں تھی، یہ ابارو تک والی سندھ جو ہے یہ تو انگریز کے زمانے کی ہے، ورنہ پہلے سندھ جو ہے تاریخی طور پہ وادی سندھ جو ہے وہ کشمیر سے لے کے اور کراچی تک کی سندھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر سے لے کے اور کراچی والی سندھ تو انگریز کی سندھ ہے، لیکن تاریخی سندھ نہیں ہے۔ تاریخ میں جو ہے وہ گوروں نے آ کے سندھ کے اندر خاصی ترمیم کر دی ہے۔ اچھا بھٹو صاحب، بہت مختصراً جاننا چاہوں گا، کہا جاتا ہے کہ سندھ کی حدود قندھار تک بھی جاتی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں قندھار تک تو یہ تاریخی طور پہ تو نہیں ہے، لیکن 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جغرافی، بالکل، تو جغرافیائی طور پہ دریائے سندھ جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا تھا، پوری اس زمانے میں جتنا بھی کاروبار تھا دریائے سندھ کے ذریعے ہوتا تھا، لہذا یہ جو ہے دریائے سندھ کے حوالے سے ایک اینٹیٹی تھا۔ تاریخی طور پہ چونکہ وادی میران تھا اس لیے وہ بھی اینٹیٹی تھی۔ تیسرا ہے اس کی سماجی اور سیاسی حیثیت، تو حکمرانی بھی ایک تھی، تقریباً زبانیں بھی ملتی ہیں۔ اب بھی آج بھی اس 21ویں صدی میں سندھی، اس کے اوپر جائیں سرائکی، اس کے بعد پنجابی، اس سے آگے جائیں تو پٹھواری، اس کے بعد ہندکو، کشمیری، یہ ساری زبانیں جو ہیں یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور اگر کوئی آدمی بولے گا تو آدھی کی تقریباً وہ بغیر کسی اس کے تکلیف کے آدمی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو وادی میران کی یا انڈس ویلی کی زبانیں نہیں ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ مثلاً بروئی، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، پشتو یا پشتو زبان ہے، وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، بالکل، کیونکہ وہ وادی میران کی زبان نہیں ہے۔ بلوچی ہے، وادی میران کی زبان نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی زبانیں جو ہیں وہ جو وادی میران کی زبانیں نہیں ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو وادی میران کی زبانیں ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ جو ہے ایک ربط ہے، ہم آہنگی ہے، جو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حافظ نصر اللہ عزیز صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں۔ 10 رمضان المبارک یوم باب الاسلام، سارا سہرا جاتا ہے محمد بن قاسم کے سر، ایک نوجوان سپہ سالار، محض 17 سال کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا اور اتنی دور آ کر دیار غیر کے اندر آ کے ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا یقیناً ایک بہت ماہر سپہ سالار کے ہی بس کی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، اور وہ یہ سوال ایک بہت مختصر سے طبقے کی جانب سے سامنے آتا ہے کہ کیونکہ ہم نے تاریخ کی کتابوں میں جو پڑھا اس میں یہی ہم نے دیکھا کہ محمد بن قاسم مسیحا بن کے آیا تھا، لیکن ایک بہت مختصر سے طبقہ ہے جس کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کی آمد ایک مسیحا کے طور پہ نہیں بلکہ ذاتی اغراض کے لیے، لوٹ مار کے لیے، ظلم کے لیے تھی۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سلام بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے کہ اس ماہ مبارک میں، خصوصاً اس ماہ مبارک میں ایک 10 رمضان ابن قاسم کی جو آمد ہے، ان کے بارے میں کہنے والے جو بھی کہیں، کیونکہ ہر ایک کی زبان آزاد ہے، لیکن میں بحیثیت ایک حافظ نصر اللہ، اور اس میں ایک کاسٹ ہے، ذات جو ہے وہ چنا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ محمد بن قاسم ہمارے لیے تو محسن بن گیا ہے، کیونکہ سرزمین سندھ میں اس وقت جو بسنے والی قومیں تھیں ان میں ایک چنا قوم بھی تھی، اور چنا وہ خوش قسمت قوم ہے جس نے ابن قاسم کی آمد پر ہی، ان کے ہی ہاتھ پر، اس کے ہی دست پر ہم مشرف بہ اسلام ہوئے۔ تو اس لیے سندھ کی پہلی قوم ہے، پہلی وہ نسل ہے، پہلی وہ برادری ہے، پہلی وہ ذات ہے، پہلا وہ قبیلہ ہے جس کے لیے محمد بن قاسم جو ہے ایک رحمت بن کر ہمارے لیے آئے، اور آج بھی اگر یہ چنا قبیلہ مسلمان ہے تو یہ محمد بن قاسم کی مرہون ملت ہے۔ تو اس لیے میں تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، اور چنا قوم بھی کبھی نہیں کہہ سکتی
کہ وہ یہاں پر لٹیرا بن کر آیا یا وہ یہاں پر کسی اور سطح پر، کیونکہ یہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ لوگ تو اس زمانے میں فتوحات ہوتی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت اسلامیہ جو قائم مدینہ کی ریاست میں 45 یعنی کہ خلافت اسلامیہ جب تک قائم تھی تو 45 لاکھ مربع میل پر اگر اسلام آگے بڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ فتوحات کا دور تھا۔ تو اس زمانے میں یہی طریقہ تھا آگے جانے کا، تو اس لیے سندھ میں اس کی آمد کے لیے وہ ہمارے مولانا خیر النظامانی کا ایک سندھی میں ایک بہت چھوٹا سا قطعہ بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سندھی میں اس کو ضرور حضرت، مہمانوں کو کون منع کر سکتا ہے۔ سندھ مدینو ساریو، سندھ مدینو ساریو آیو جتاں قرآن، سندھ مدینو ساریو آیو جتاں قرآن، آیا عرب پارما جنگی مرد جوان، آیا عرب پارما جنگی مرد جوان، پوتا اچی پہلوان کلمے قرآن اسا۔ تو وہ تو ہمارے لیے قرآن لے آئے، وہ ہمارے لیے کلمہ لے آئے، تو اس لیے مومن بن قاسم کی آمد کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں آج بھی، الحمدللہ ہم اس کے لیے مشکور و ممنون بھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ ماشاءاللہ دین کا علم رکھتے ہیں اور بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن کا علم عطا کیا، تو یہ جو پیچھے جا کے سارا تعلق جوڑ رہا ہے یہ بھی محمد بن قاسم ہی کے تو خیر ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ بھٹو صاحب آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی آمد کے متعلق تو یہ بات بالکل روزہ روشن کی طرح آیا ہے، حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی کہ محمد بن قاسم بلا شبہ ایک مسیحا اور ایک محسن بن کے سندھ کے لوگوں کے لیے آئے تھے۔ ان کے آنے کے پیچھے جو مقاصد تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاتون کی فریاد، ایک بہن کی فریاد جس نے انہیں یہاں تک آنے پر مجبور کیا، اس سے کی تھوڑی سی تفصیلات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ سری لنکا میں مسلمان ہوئے تھے، صحابہ پہنچے تھے اور وہاں سے سری لنکا کے مسلمان تجارت بھی کرتے تھے۔ وہاں پر کچھ لوگ تجارت کے لیے گئے، کچھ لوگ ان کو دیکھ کر کے مسلمان بھی ہوئے اور وہ فوجی ہوئے۔ ان کے اہل خانہ خواتین جب یہاں کراچی کے قریب سے گزرے، اس وقت یہ دیول بندر کہلاتا تھا۔ اب بھی یہاں کراچی کے باہر جو ٹھٹے کی طرف جائیں تو دیول بندر کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو پہلے وہ یہاں پر بندرگاہ تھی، تو دیول بندر کے قریب جب پہنچے تو وہاں بحری قزاقوں نے ان کو لوٹا اور ان خواتین کو اغوا کر کے لے گئے، اور اس کے چھڑانے کے لیے جب دہار کے کہا گیا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور امیہ خلافت تھی، تو انہوں نے ان کے چھڑانے کے لیے جب کہا تو انہوں نے اسے انکار کیا۔ اس سے پہلے جو اسلامی حکومت کو یا مسلمانوں کی حکومت کو جو شکایات تھیں، تو پہلی شکایت یہ تھی کہ ایران کی لڑائی میں سندھ نے اپنی فوج ایران کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجی تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے ساتھ وہ کھڑے تھے، کیونکہ الکفر ملت الواحد ہے، بالکل تو اس لیے وہ اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہوا کہ ایران جو ہے وہ مکران بھی انہی کے ساتھ شامل تھا۔ اس زمانے میں بلوچستان کو یوں سمجھے کہ مکران کہا جاتا تھا، تو مکران کے اندر ہے ایک الافی قبیلہ تھا، انہوں نے وہاں کے گورنر کو قتل کیا، اور اس کے بعد وہ محمد الافی نام تھا، وہ بھاگ کر کے دار کے پاس آیا۔ تو اس وقت بغداد کے خلیفہ نے ان سے کہا، مسلمانوں کے خلیفہ نے کہا کہ ہمارا مجرم قاتل جو ہے واپس کیا جائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے امریکہ کا کوئی قاتل ہم یا پاکستان میں اس کو اگر پناہ دی جائے تو ظاہر ہے امریکہ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، کوئی بھی ملک ہو، بھارت ہو، وہ کہے گا کہ ہمارا قاتل ہمیں واپس کرو، تو انہوں نے واپس نہیں کیا۔ تو اس طرح سے یہاں سندھ پہ جو حملہ ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ دہار کی جو پالیسیاں تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ نمبر دو یہ کہ انہوں نے ہمارے جو مجرمین تھے ان کو پناہ دے رکھی تھی، الافی قبیلے کو پناہ دے رکھی تھی۔ تیسرا یہ کہ وہ جو خواتین اغوا ہوئی تھیں ان کو چھڑانے کے بجائے انہوں نے ان بحری قزاقوں کو جو ہے وہ پناہ دی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اس سے کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر عرب جو ہے وہ آتے،
اور عربوں نے آنے کے لیے جو یہاں محمد بن قاسم آیا اس سے پہلے 2 چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑا، لہذا مجبوراً ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کی گئی اور اس کے نتیجے میں سندھ جو ہے وہ محمد بن قاسم نے فتح کی۔ یہ تو تھا بیرونی، لیکن اندرونی طور پہ بھی ان کے مظالم اتنے تھے داہر کے کہ یہاں کے سندھ کے لوگ جو تھے وہ اس سے ناراض تھے۔ جیسے بھائی نے بتایا کہ دادو کے پہاڑوں کے ساتھ میں جو علاقہ ہے کاچھو کہلاتا ہے، وہاں یہ ہمارے چنا قوم آباد تھی، اور انہوں نے محمد بن قاسم کو بغیر لڑائی کے ان کی حمایت کا اعلان کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان، کیونکہ وہ داہر کے مظالم سے جو ہے وہ پریشان تھے۔ اسی طرح سے یہاں جب وہ محمد بن قاسم آیا تو دریائے سندھ کے مغربی کنارے پہ تھا، وہاں سے اس کو مشرقی کنارے آنا تھا، کیونکہ اروڑ جو ہے مشرقی کنارے پہ ہے، اور اس طرح سے نیرن کوٹ حیدرآباد جو ہے وہ مشرقی کنارے پہ ہے۔ تو وسائو نامے ایک سردار تھا، اس نے ان کو کشتیاں بھی دی، ان کو دریائے سندھ بھی پار کرایا، اور وہ ملانو تھا قوم کا، وسائو ملانو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی داہر کے خلاف تھے، اینٹی داہر جتنی قوتیں تھیں وہ اس لیے ان کے مظالم سے پریشان تھیں، لیکن ان کے پاس راستہ نہیں تھا۔ محمد بن قاسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا فرشتہ بنا کے بھیجا تاکہ وہ مظلوموں کی جو یہاں ظلم کے چکی میں پس رہے تھے ان کو جو ہے اس ظلم سے نجات دلائی۔ اور میں یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ عربوں نے یہاں جو ہے سندھ فتح کی، اور سندھ فتح کرنے کے لیے جب محمد بن قاسم اروڑ فتح کیا، اس سے آگے بھی گئے، تو ان کے اس سارے کیس میں انہوں نے اسلام کو تبلیغ اور اسلام کی فروغ کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے راستہ ہموار کیا۔ نیبل مندن کا جو سب سے بڑا ان کا ہندو پنڈت تھا، اس نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو اسی کو انہوں نے مولانا اسلامی کے نام سے وہ تاریخ میں اب بھی جانا جاتا ہے۔ ان کو بڑا مقام دیا، یہ نہیں کہا کہ تم عرب نہیں ہو، بالکل یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو، ہم عربوں کو یہاں نوازنے آئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوا۔ یہاں کی زمینیں یہاں کے لوگوں کے پاس رہیں، کوئی قبضہ نہیں کیا گیا، کسی کا حق نہیں مارا گیا، حق نہیں مارا، ورنہ تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ وہ آئے تھے یہاں کی ساری زمینیں عربوں کو بانٹ دیتے، ایسا نہیں تھا، بالکل۔ اس لیے اب بھی جو عرب قومیں ہیں، عرب ذاتیں ہیں، مثلا سید ہیں یا قریشی ہیں، صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، دوسرے ہیں، ان کی آپ کو جاگیریں نہیں ملیں گی۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا بھٹو صاحب، بات تھوڑی سی آگے نکل گئی ہے، لیکن ایک سوال جو خاصی دیر سے میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، نصر اللہ عزیز صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ محمد بن قاسم کی آمد پہ جس طرح بھٹو صاحب نے بتایا کہ لوگوں کا جو ایک ریئیکشن تھا کہ ریزسٹنس بہت سارے مقامات پہ جو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے لوگ لڑنے کے عادی تھے، اور آج بھی وہ جو فطرت ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، لیکن سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کے خلاف لڑنے کے بجائے ان کے ساتھ دینا شروع کیا۔ بن قاسم صاحب کے آنے سے پہلے سندھ میں راجہ داہر کی حکومت، اور راجہ داہر بطور حکمران، اس کے مظالم، اس کا رعایا کے ساتھ تعلق، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خود ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ تک بتایا جاتا ہے کہ ان کے دور میں اس چیز کو بھی لازم قرار دے دیا گیا تھا کہ شودر، جو کہ سب سے نچلی ذات ہے ہندو مذہب کے اندر، وہ گھر سے نکلے تو وہ اپنے ساتھ ایک کتا لے کر نکلے تاکہ اس کی پہچان ہو کہ وہ شودر ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظلم کے انسان کو انسان نہ سمجھنا، اور اس کے ساتھ جو سارے مظالم تھے اس کی داستان بہت مختصراً بیان کیجیے گا۔ سبحان بھائی، پہلے تو ہمارے یہاں آج بھی سندھ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دھاریا، دھاریا، اچھا، دھاریا یعنی وہ جو باہر سے کوئی آئے، اچھا، آؤٹ سائڈر۔ محمد بن قاسم کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی باہر سے آیا تھا، یہاں پر انہوں نے اٹیک کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو راجہ داہر تھا وہ بھی ہمارا کوئی سندھی تو نہیں تھا، جو بھی سندھ میں بسنے والی قومیں ہیں اس میں ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ بھی یعنی سندھی زبان ہے وہ دھاریو ہوئے اسا جلا، بالکل باہریو مانو مسلط ہوئے، یعنی وہ ہمارے اوپر جب وہ باہر سے آیا تھا تو دونوں میں سے ایک فرق تھا۔ ابن قاسم آیا تو لوگوں نے استقبال کیا، اس لیے کہ ان کا اخلاق جو تھا، ان کا جو کردار تھا
وہ رعایا کے لیے کوئی مصیبت نہیں تھی، وہ مصیبت بن کر آیا تھا راجہ دار کے لیے. بالکل. اور راجہ دار جو تھا وہ خود باہر کی دنیا کے لیے بھی ایک مصیبت بنا ہوا تھا، اور خود سرزمین سندھ کے لیے بھی جہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. یعنی وہ بھی ایک قابض تھا. تو جہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا تو یہاں پر بسنے والی قوموں پر وہ اپنی اخلاق کے بنیاد پر، اپنے کردار کے بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر نہیں تھا. یعنی وہ اپنے جبر کی بنیاد پر، اپنی تلوار کی بنیاد پر، تلوار کے نوک کی بنیاد پر انہوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی یہاں پر قومیں آباد تھیں وہ سب کے سب انہی کے مظالم کے اس میں تھی. یعنی دیکھیں کہ ابن قاسم کی آمد پر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. بالکل. وہ تو تھا ہی غیر مسلم، تو ان کی مخالفت میں ان کے اپنے لوگ کیسے آ گئے؟ بالکل. یہ تو ہو سکتا ہے اگر چنا کسی چنا کے خلاف کھڑا ہو جائے، مہاجر کے خلاف کھڑا ہو جائے، سندھی کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو کوئی سبب تو بن سکتا ہے. بابا ایسا جو پانچو سندھی آ، بابا ایسا جو پانچو مانو آ، تو پانچو مانو اور پانچو سندھی، تو وہ پانچو جو ہندو ہو، ہندو تو نہ ہو، یعنی کہ وہ بھی ایک بدھ مذہب کا تھا. بالکل. یعنی وہ کشمیری تھا، اور کشمیری بھی جس نے اپنے گھرانے کو معاف نہیں کیا، یعنی باقی مظالم کو چھوڑ کر، یعنی اس نے تو اپنے گھر کو بھی معاف نہیں کیا، اس نے اپنے گھر کو ہی مار کر پھر اس کے اوپر قبضہ کیا. تو اس کے لیے ایک ہی مثال کافی، وہ اپنے گھر کا ہی دشمن تھا، تو کسی اور کا کیا ہو سکتا ہے؟ جو پانچوں نے پرایا کی تھی، تو کہتے ہیں جو اپنا ہی نہیں ہے تو دوسروں کا کیا بھلا کرے. جی ہاں، صحیح، بالکل صحیح. اور یہی حقیقت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو سارا سلسلہ اور اس طرح کی چیزیں رہی ہیں. بہرحال پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بھٹو صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ محمد بن قاسم ایک بہت قلیل تعداد میں لشکر کو لے کر آیا تھا. اچھا، دوسری جانب اسلامی تاریخ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ بن قاسم کے جو سندھ آنے کا دور ہے، یہی وہ وقت ہے کہ جس میں دوسری جانب موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. تو اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ سوالات یہ ضرور سامنے آتے ہیں کہ جی اس وقت میں جو عرب حکومت تھی، جو مسلمانوں کی حکومت تھی، اس میں کچھ مقامات پر مظالم کا سلسلہ جاری تھا. ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جب وہ خود ظلم کر رہے تھے اور کسی کو ظلم سے نجات دلانے کیوں بھیجیں گے؟ لیکن دوسری جانب یہ فتوحات، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، ان کا کردار بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمان حکومت جو ہے وہ اس وقت کس ڈگر پر اور کس راستے پر چل رہی تھی. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت قلیل تعداد لے کر محمد بن قاسم کا آنا، کوئی 4,500-5,000 ہزار کی تعداد میں، لیکن جب وہ راجہ طاہر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو 1 لاکھ کے قریب کا لشکر اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اس سب کے پیچھے کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دیول بندر پہ جب فتح ہوا جی تو وہاں یہاں کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. پھر محمد بن قاسم جب پہنچا دادو کے ضلع میں کاچھو میں، جی، تو ہمارے چنا برادری جو ہے وہ بغیر لڑائی کے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا، اور وہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دریا پار کرنا ہوا جی تو وسائو جو ہے ملانو، اس نے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا. اگر وہ ساتھ نہیں دیتا تو شاید دریا کراس کرنا بڑا مشکل ناممکن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نیرن کوٹ پہ انہوں نے فتح کیا. نیرن کوٹ کا مطلب حیدرآباد. جی. تو حیدرآباد کے لوگوں نے بھی اس کا مطلب یہ کہ ان کی مخالفت زیادہ نہیں کی اور محمد بن قاسم کا ساتھ دیا، یا اس کی مخالفت نہیں کی، یا یوں کہے کہ ڈار کی حکومت کا دفاع نہیں کیا. ٹھیک ہے. آخر میں جب محمد بن قاسم اروڑ میں پہنچا تو ظاہر ہے کہ اروڑ جو ہے ایک مرکز تھا. انہوں نے ظاہر ہے وہاں تو اپنے جتنے بھی ان کے ہمدرد، جتنے بھی ان کے حامی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہاں لڑائی لڑی. لیکن اس لڑائی میں بھی وہ جو محمد بن قاسم کی فتح ہے وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ان کے لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں تھا. جذبہ ہوتا تو محمد بن قاسم شکست کھاتا. بالکل. کیونکہ اس زمانے کی لڑائی جو ہے اور آج کی لڑائی جو ہے وہ جذبے کی لڑائی ہوتی ہے. بالکل. ابھی کچھ دن پہلے انڈیا کے بارڈر، اب کشمیر کے بارڈر پہ پاکستان کا ایک جہاز اٹھا کے اڑ کے گیا اور بھارت کے جہاز کو مار لایا. جذبہ تھا نا. بالکل. تو اسی طرح سے محمد بن قاسم نے بھی جا کے ان کو وہاں شکست دی، اور شکست دینے کے بعد پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور ملتان تک پہنچ گیا. تو اس کا کسی نے زیادہ تاریخ کے نہیں بتاتی ہے کہیں پر کوئی بڑی لڑائی ہوئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کا عوام جو ہے وہ محمد بن قاسم کے اس حملے کے نتیجے میں اس کے ساتھ
कन्फ्रंटेशन में ज़्यादा जज्बाती नहीं था, बल्कि वो जो है वो ज़्यादा जो है वो दाहर के साथ नहीं थे, क्योंकि दाहर की हुकूमत ने खुद, इसका मतलब ये कि सिंध का आवाम उनसे तंग था, लोग बदजन थे। बिल्कुल। तो इसलिए जो मोहम्मद बिन कासिम का आना था उसको उन्होंने नेमत समझा। और वैसे भी पूरे दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान गए थे तो वहाँ लोगों को उन्होंने इंसानों की गुलामी से निजात दिलाई थी। बिल्कुल, क्योंकि उस ज़माने में बादशाही जो है वो तो इंसानों को गुलाम बनाने का नाम था, लिहाजा उन्होंने गुलामी से निजात दिलाई थी, इंसान को इंसान का हक दिलवाया। और जो बात आपने की कि जज्बा, तो अगर मैं उसको और थोड़ा सा आसान कर दूं कि जज्बा जहाद था कि जिसने मोहम्मद बिन कासिम को फतहयाब भी करवाया। मौलाना साहब, आपकी जानिब आते हैं सिंध बाबुल इस्लाम, और इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, और वो ये है कि तारीख बता रही है कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद इस्लाम की दागबेल पड़ी सूबा सिंध के अंदर, और इस्लाम यहाँ से फैलना शुरू हुआ, बर सगीर तक फैलता चला गया। लेकिन साथ ही तारीख से कुछ हवाले ये भी मिलते हैं, कुछ सवालात ये भी उठाए जाते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी चंद असहाब ऐसे थे कि जिन्होंने सिंध की धरती से सफ़र तय किया मक्के तक का और मदीना मुनव्वरा तक का, और वहाँ जाकर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, दीन इस्लाम में शामिल होने का शर्फ हासिल किया। तो ये कहा जाता है कि इस्लाम तो यहाँ 1400 साल पहले आ गया था, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम की आमद पर बाबुल इस्लाम का दिन मनाना, ऐसे बाबुल इस्लाम करार देना, इसकी क्या लॉजिक है, बयान कीजिएगा। सोहान भाई, एक तो है इस्लाम का वो दावत का पहलू। हाँ, ठीक है। दावती नुक्ते निगाह से तो पहले ही यहाँ पर दाई इस्लाम, दाई कुरान पहुँच चुके थे, इसमें कोई शक नहीं है, पहले से ही लोग आ चुके मौजूद थे। और यहाँ पर सहाबा की खबरें भी मौजूद हैं, जो तारीख का कुछ न कुछ हिस्सा है जी। सखर के करीब आज भी लोग बताते हैं कि ये सहाबा की खबरें हैं। लेकिन बाबुल इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर, अच्छा, इसी तरह जो दूसरी दुनिया में जो सहाबा चले गए तो वहाँ पर उन्होंने दावत तो पहुँचाई थी, लेकिन वहाँ पर वो पॉलिटिकली तौर पर इस्लाम को गलबा उन्होंने नहीं दिया था। यहाँ पर एक मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ दावत लेकर नहीं आए, बल्कि वो तो एक राजा दाहर की मुज़ाहिमत में, मुखासमत में, उससे लड़ाई लड़ने और उसको यानी ज़ेर करने के लिए वो यहाँ आए। तो जब इब्ने कासिम ने एक पूरी यानी बनाई हुई सल्तनत को या हुकूमत को या हुक्मरानों को जब ढेर किया, तो उसके बाद उन्होंने जो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, तो ये यानी सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर इस्लाम इब्ने कासिम के दौर में आया। उससे पहले दावत की बुनियाद पर तो इस्लाम आया था, लेकिन पॉलिटिकली के दौर पर यानी उसके बाद जो इस्लाहात हुई हैं, जो लोगों के अंदर जो चीज़ें आई हैं, वो बहैसियत एक स्टेट के, तो बाबुल इस्लाम जब बना तो उसका मतलब ये है कि पॉलिटिकली तौर पर यहाँ पर इस्लाम एज स्टेट की बुनियाद पर। तो इसलिए इब्ने कासिम की आमद कि ये सिर्फ दायाना पहलू नहीं है, बल्कि दावत के साथ साथ वो इस्लाम के गलबे का वो एक हिस्सा है। लेकिन इसके दरमियान एक बात और भी ऐड करूँ कि इब्ने कासिम हमारे लिए सरजमीन सिंध के लिए यानी मसीहा तो बने ही थे, इस्लाम के गलबे का एक ज़रिया भी बने, राजा दाहर को ख़त्म करने का यानी कि सबब भी बने। लेकिन माशी तौर पर अरबों ने हमसे क्या लिया, यानी उन्होंने हमें इस वक्त भी अगर सखर और रोड़ी और खैरपुर यहाँ पर जो खज्जी का फसल है जी जी जी, तो मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह का एहसान है इब्ने कासिम की, वो उसकी आमद का हिस्सा है। अच्छा। कि इस वक्त अगर सिंध की माईशत जहाँ पर दूसरी फसलें मौजूद हैं उसमें खज्जी का फसल यानी ऐसा फसल है, तो एक तो आपको सलमान फारसी का बाग नज़र आएगा खज्जी का, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर खज्जी फसल मिलेगी तो आपको सरजमीन सिंध में, और वहीं सखर खैरपुर और ये अरोड़ का जो इलाका है यहाँ पर जब उन्होंने खेमे गाड़े थे तो उन्होंने हमें एक ऐसी फसल भी दी कि आप माशी तौर पर भी हमें मुस्तहकम करके गए और अखलाकी तौर पर भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ज़रिए अच्छा बना दिया। अच्छा, तो ये खजूरों का जो सारा मामला है ये सब मोहम्मद बिन कासिम के दौर से चला। उससे पहले तो यहाँ खजूर तो नहीं थी, ये तो अरब वहाँ से आए तो खजूर लेकर आए थे, और उनके खजूर की फेखड़ियाँ जो थी वो यहाँ की बुनियाद पड़ी उस दौर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो
کہیں کوئی لشکر آتا ہے تو وہ اس کی اکانومی کو اور معیشت کو تباہ کرتا ہے، لیکن محمد بن قاسم جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ سندھ کی جو کھجور ہے وہ پورے پاکستان میں بڑی مقبول ہے، پاکستان ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں بڑی مقبول ہے۔ وہاں جب ہم الحمدللہ جب میں گیا تھا عمرے پر، وہاں پر دوسری بھی کھجور، ایران کی کھجور پڑی ہوئی تھی، جو مدینے میں کھجور پکتی ہے وہ بھی تھی، تو وہاں پر کہا تھا یار یہ پاکستان کی کھجور یہاں بھی موجود ہے۔ جی ہاں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، تو ایک چیز تو یہ بھی واضح ہو گئی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کا اسلام سے میں داخل ہونے کے بعد ایک علاقے میں دعوتی طور پر رہنا اور ایک نظام ریاست لے کر آنا، اس کو ریاست میں امپلیمنٹ کر کے اور ایک بڑی خوبصورت ریاست کی مثال پیش کرنا، یہ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر میں مسلمان تو آباد پہلے سے تھے، لیکن قائد اعظم نے پاکستان کی بنیاد رکھ کے ایک ریاست کی شکل دی۔ یہ بالکل دونوں چیزیں اسی طرح ملتی جلتی ہیں۔ بھٹو صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، محمد بن قاسم آ گئے، فتح ہو گئی، راجہ طاہر کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اسلام کا غلبہ ہوا، نظام ریاست میں تبدیلیاں ہوئیں، اصلاحات ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فتح کے بعد کا جو دور ہے، جو ایک تبدیل شدہ معاشرہ ایک دنیا کے سامنے آیا، سندھ کے لوگوں کے سامنے آیا، وہ کیا تھا؟ میں تھوڑا سا یہ باب الاسلام کے حوالے سے ایک دو نکات پیش کروں۔ ضرور ضرور ضرور۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے سندھ کے لوگ، اور تاریخ کی کتابوں میں ان کے پورا تفصیل موجود ہے۔ یہاں صحابہ کرام کی مزارات ہیں، وہ سکھر کے قریب بھی ہیں، کچھ حیدرآباد کے لیے بھی کہتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ تو سری لنکا بھی گئے تھے، برما بھی گئے تھے، وہی جب مسلمان واپس آ رہے تھے، جس کو یہاں جو ہے دیور بندر پہ قذاقوں نے جن کو لوٹا تھا، لیکن سری لنکا باب الاسلام نہیں بنا، بالکل سندھ باب الاسلام بنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، بالکل درست، مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی، اس لیے وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ مسلمان تو ہیں برما میں، بالکل سری لنکا میں، لیکن اقلیت میں ہے۔ سندھ میں چونکہ حکومت قائم ہوئی، حکومت کی برکات اور فیوز کے نتیجے میں، اور یہاں کے جو لوگوں کی جو ہے وہ خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس کے نتیجے میں یہاں جو ہے وہ اسلام باب الاسلام بن گیا، اور 13 صدیوں سے پھر کبھی کسی غیر مسلم کی حکومت نہیں آئی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ باب الاسلام ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور اس کے اثرات سارے اس علاقے پہ اور قرب و جوار پہ اور انڈیا پہ، جو مسلمان بھارت تھا یا ہندوستان تھا، یہ سندھ تھا وہ ہند تھا، وہ ہند کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی علوم کے مراکز بنے۔ ٹھٹا جو ہے اسلامی علوم کا بہترین مرکز تھا، اور یہاں سے ٹھٹے سے اٹھنے والے علماء مکہ مدینے تک پہنچے ماشاءاللہ۔ اب بھی وہاں پر کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جو تابعین ہیں یا تبع تابعین اور کے دور کے یا قرون اولیٰ کے دور کے ہیں، جو اپنے نام کے ساتھ سندھی لکھتے ہیں، اچھا، اور اب بھی وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہاں پر یہ علم جو ہے، یہ علم کا جو ایک اٹھا ایک چراغ جلا، تو وہ جو ہے پورے علاقے کے لوگوں کو جو ہے دعوت و تبلیغ میں اور اسلام کے پھیلنے میں اور اسلام کے پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ بالکل۔ تو اس لیے سندھ کے جو یہ علاقہ ہے یا سندھ کا جو دھرتی ہے یا سندھ جو یہ وادی مہران ہے، یہ باب الاسلام اس لیے ہے کہ یہاں کے علاقے کے اندر اس اسلام کو پھیلنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ہندوؤں کا راج تھا یا دار کا راج تھا، تو اس وقت ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک طبقاتی نظام تھا، برہمن، بالکل، ویش، کھتری اور شودر، 4 حصوں میں تقسیم تھا معاشرہ۔ بالکل۔ اچھا، جو برہمن تھے وہ تو تھے اپنے ڈہر والے، راجہ دہر جو ہے وہ برہمن اس کا خاندان تھا۔ ویش اور کھتری جو ہے ایک فوجی تھے اور ایک جو ہے وہ کاروباری تھے۔ شودر بیچارے جو ہے بڑے ظلم میں تھے۔ اسی طرح سے وہ ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، یہاں بدھ تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، وہ بڑے پریشان تھے کیونکہ ان کے اوپر مظالم ہو رہے تھے۔
تو اس لیے محمد بن قاسم کے آنے کے بعد ان کو اس ظلم سے نجات ملی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انسانوں کی غلامی سے نکالا. بالکل. بلکہ یہاں پر جو ہندوؤں کا طبقاتی نظام تھا اس کو ختم کر کے مسلمان کا بھائی ہو گیا. بالکل. چاہے وہ ویش تھا، کھتری تھا، شودر تھا، کوئی بھی تھا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. بلکہ غیر مسلموں کو بھی یہاں تحفظ فراہم کیا گیا. تو اس لیے یہاں کے یہ سوسائٹی ہے اس کے اندر تبدیلی آئی. طبقاتی نظام کے بجائے ایک یکساں عزت و احترام کا، انسانی بنیادوں پہ، بھائی بندی اور برابری کے بنیادوں پہ انصاف کا ایک نظام رائج ہوا. وہ جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کے قریب لایا اور یہاں استحکام ملا. اور پھر میں آخر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں اسلامی حکومت کے نتیجے میں یہاں لوگوں کو اپنے کاروبار کے اور معاشی طور پہ آزادی ملی. اس کے نتیجے میں سندھ کا جو کاروبار تھا وہ بیرون ملک ہونے لگا اور عام آدمی اسے فائدہ اٹھانے لگا. بالکل. پہلے اس کا فائدہ اٹھانے والے صرف ویش تھے. بالکل. جو ریاست چلاتے تھے یا اس کے عزیز و اقارب تھے وہ تھے. اب جو ہے وہ سب کرنے لگے. تو اس لیے ایک کھلا معاشرہ پیدا ہوا، کھلی تجارت ہوئی اور لوگوں کو جو ہے اس میں زیادہ عام آدمی کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. جو ایک نئی ریاست تشکیل ہوئی اور اس کے نتیجے میں جان و مال کا تحفظ اور معاشی طور پر معاشرے کے اندر ایک طبقاتی کشمکش ختم ہوئی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ طبقاتی کشمکش کے نتیجے میں انسان کا جو غلام بن رہا ہوتا ہے اس چیز کا خاتمہ کیا گیا. اور بلا شبہ یہ تمام وہی پہلو ہیں کہ جس کا حکم اسلام دیتا ہے. نصر اللہ عزیز صاحب، آخری سوال لے کر آپ کی طرف آؤں گا. محمد بن قاسم ایک وقت آتا ہے کہ اس سارے ایک مثالی ریاست قائم کرنے کے بعد، لوگوں کو ایک بڑا ریلیف دینے کے بعد، ان کے دلوں کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے بعد انہیں واپس بلایا جاتا ہے اور وہ سندھ سے کوچ کر جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں. محمد بن قاسم کے جب اس دھرتی سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اس وقت لوگوں کی کیفیات محمد بن قاسم کے لیے محبت، کہتے ہیں کہ لوگ بچ گئے تھے محمد بن قاسم کے آگے، ہاتھ پیر جوڑے کہ آپ نہ جائیں، یہیں پر رہ جائیں، لیکن امیر کی اطاعت لازم تھی لہذا وہ یہاں سے رخصت ہوئے تھے. وہ کیا کیفیت تھی کہ جب وہ واپس جا رہے ہیں اور لوگ اپنی محبتیں ان پہ نچھاور کر رہے ہیں؟ دیکھیں سبحان بھائی، اس کی تو صرف میں ایک ہی بات کر سکتا ہوں جی، کہ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد اس وقت جو کیفیت تھی، جو غم اور غم تھا، ایک پریشانی تھی، وہ تو ظاہر فطری بات تھی. ایک محبوب قائد تھا ان کا، ایک محبوب لیڈر تھا جنہوں نے ان کو امن دیا، سلامتی دی، عزت بخشی. یعنی مندروں والے جو تھے ان کا کوئی مندر انہوں نے نہیں توڑا. بالکل. مساجد تو انہوں نے بنائی تھی لیکن کسی مندر کو دوسرے نے نہیں توڑا تھا، کوئی دوسری عبادت گاہ نہیں توڑی، انہوں نے نہیں چھڑا تھا، جو قائم تھی. لیکن اس کے بعد جانے کے بعد یعنی وہ جو یہاں ہندو تھے، جہاں پر ان کی اپنی جو بھی جس کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی ہیں ان کی، ان لوگوں نے محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ان کی مورتی بنا کر انہوں نے یہاں پر رکھی. مندروں کے اندر محمد بن قاسم کی یعنی اسی کی پتھروں کی بنائی ہوئی وہ صورت یا مورت کہیں، وہ بنا کے انہوں نے رکھی. اور چوکوں اور چوراہوں پر جس طرح آج بہت سارے یہ فوٹیج کا دور ہے، بالکل، تو اس زمانے میں انہوں نے ان کے جانے کے بعد اس کی یاد میں انہوں نے باقاعدہ ان کے پتھر کے بت بنا کے رکھے، یعنی اس کی مورت بنا کے رکھا اس کی یعنی یادگیری کے لیے. تو یہ تو ایسا یعنی کہ وہ ہے، تو کسی اور کی تو کوئی نہیں رکھتا. لوگ تو ہم نے تو دیکھا جب یہ یعنی کہ بہت ساری وہ تاریخ میں یعنی لوگ تو جانے کے بعد ان کے بت توڑ دیتے ہیں، لوگ ان کے فوٹو پھاڑ دیتے ہیں جن سے بنتی نہیں ہے. لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو ایسے بنا کے رکھا، سجا کے رکھا، تادیر لوگ ان دلوں میں محفوظ رہے. بلکہ تادیر کیا، آج بھی بن قاسم ہمارے دلوں میں محفوظ اور معمول ہے. بے شک بے شک. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک وہ مسلمان حکمران جس نے ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے حکمران کو شکست دی اور ایک اسلامی مملکت قائم کی،
اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اس مسلمان کی مورتیاں بنا کر مندروں کے اندر رکھی جاتی ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے. اور بلا شبہ یہ سندھ کے لوگوں کی محمد بن قاسم سے ان کی خدمات کے طفیل, ان کی انسانیت دوستی کے طفیل محبت تھی کہ جس کا عملی نمونہ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد سندھ کی دھرتی پر نظر آیا. ہم شکر گزار ہیں اپنے دونوں مہمانوں کے, جناب حافظ نصر اللہ عزیز صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ, اور جناب اسد اللہ بھٹو صاحب سابق MNA بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں. دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مبارک دن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک کے دن ہے اور اسلام کی آمد کا دن ہے, کہ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کی اور تاریخ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ کیا. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا یہ پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. اپنی آرا سے ہمیں اپنے کامنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے درمیان پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹتے رہیں. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.